جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ آئیے اب میں اسی عنوان پہ کہ رسول اللہ کی تعظیم میں دوسری حدیث قرآن کی آیت اور پھر اس کے تعلق سے حدیث پیش کروں۔ قرآن عظیم کا پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، خطاب یا ایھا الناس کہہ کے نہیں، اے لوگوں نہیں، خطاب ایمان والوں سے۔ گویا اللہ بتا رہا ہے کہ تعظیم وہی کرتے جو اہل ایمان ہوتے ہیں۔ یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ نبی کی آواز سے جب تم مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنی آواز نبی کے برابر نہیں لا سکتے، تو تم نے سوچنا چاہیے۔ میں آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ زبان سے آپ کہتے ہو کہ نبی اور ہم برابر ہیں، ابھی تو نبی کی آواز سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میں آگے ایک چیز بہت بتاؤں گا انشاءاللہ، ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی، لیکن چونکہ میرے موضوع میں ہے اس لیے آگے بیان کروں گا۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال عقارت ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو۔ نبی کی آواز بلند کر دیا، اعمال برباد۔ 60 سال عبادت کی، 70 سال عبادت کی، ایک بار نبی کی بارگاہ میں، ایک بار نبی کی موجودگی میں آواز بلند کر دی، زندگی بھر کے اعمال برباد ہو گئے۔ نبی کی آواز سے اپنی آواز کی برابری کرنے کی کوشش کی تو اعمال عقارت ہو گئے۔ سوچنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں، ہم سے مراد غیر لوگ، الحمدللہ اہل سنت نہیں کہتے، ہم سے مراد غیر لوگ، جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی بھی ہماری طرح، وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے، اس کے بعد بھی وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اعمال بچے ہوئے ہیں، برقرار ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ہرگز نہیں۔ کیوں؟ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ اعمال برقرار ہے، دعوے برابری کے بعد بھی اعمال برقرار ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے وانتم لا تشعرون، ان کو تو شعور ہی نہیں ہے، اس لیے تو بے شعوری میں ایسا سوچ رہے ہیں۔ اب آئیے اس تعلق سے مسلم شریف ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کچھ کم سنتے تھے، آواز بلند کہہ کر پکار کر کہو تو سنائی دیتی تھی، کم سنتے تھے، آپ سمجھ جائیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اپنے حجرے میں جا کے چھپ کے بیٹھے، بلکہ ایک روایت میں نے یہاں تک پڑھا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ میرے ہاتھ پر باندھ دو، اس لیے کہ دل محبت رسول میں اتنا بے چین ہے کہ ملاقات کا متلاشی ہے، مگر جاؤں گا نبی گفتگو کریں گے، میں کم سنتا ہوں، زور سے بولتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ۔ اب یہاں اختیار رسول بھی دیکھو، کچھ دن مجلس میں نہیں آئے، روتے تھے، تڑپتے تھے۔ اللہ کے نبی نے غالباً سعد سے فرمایا، ان کے پڑوس میں رہتے تھے، کہ تمہارے پڑوسی ثابت بن قیس نہیں آتے۔ عرض کی یا رسول اللہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ حال معلوم کرو۔ سعد تشریف لاتے ہیں، کہا میرے بھائی کیا ہوا، آپ رسول اللہ کی مجلس کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ عرض کیا میں تو برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، بارہا میں نے نبی کی بارگاہ میں بہت بلند آواز سے بات کی ہے، میں کم سنتا ہوں نا، میں بہت زور سے بول دیتا ہوں، میرے اعمال تو تباہ ہو گئے، میری آخرت برباد ہو گئی۔ حاضر ہوئے رسول اللہ کے پاس، عرض کرتے یا رسول اللہ وہ تو رو رہے ہیں، یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ان سے کہو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ فرمان خدا، جو بلند کرے اعمال برباد، جو بلند کرے آخرت تباہ۔ نبی کہہ رہے وہ جنتی۔ کیوں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا ہے۔ محبوب تم جس کو جنتی کہہ دو گے ہم جنتی بنا دیں گے، جس کو آپ جنتی فرما دیں۔ حضرت ثابت بن قیس کو جب ایک خوشخبری دی گئی، خوشی کے ساتھ آیا نبی پاک
کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور روتے ہیں. حدیث کے راوی ہو فرماتے قسم وحدہ لا شریک کی، وصال نبی کے بعد بھی حضرت ثابت بن قیس جب ہم صحابہ کی مجلس میں ہوتے، ہم ان کی طرف دیکھتے اور آپس میں کہتے جسے روئے زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ ثابت بن قیس کو دیکھتے. کیا پتہ چل رہا ہے؟ صحابہ کے عقیدے دیکھ رہے ہیں آپ. نبی نے جس کو کہہ دیا جنتی، وہ یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو علم غیب ہے کہ اللہ کے نبی آگے کچھ ڈیفالٹ والا کام نہیں کریں گے؟ ان کا عقیدہ کہ نبی کی زبان سے نکل گیا پتھر کی لکیر. اس حدیث کو کس نے نقل کیا؟ بخاری نے. اب اس کے بعد تو گنجائش نہیں ہے. امام بخاری نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1954 اس پر نقل کیا. مسند احمد میں حدیث نمبر 12422 امام ابن حبان نے حدیث نمبر 7168 اور حضرت امام حاکم نے المستدرک کے اندر حدیث نمبر 5036 کے تحت نقل کیا. بخاری اور ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ یہ تمام محدثین نقل کرتے اپنی کتابوں میں کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابہ اکرام ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ وہ خود صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھتے کہ معلوم ہوتا کہ کوئی درخت کا تنا ہے اور ہم پر پرندے آ کے بیٹھ جاتے، پرندوں کو مطلق خبر نہ ہوتی کہ یہ انسان ہے. یہ ان کی تعظیم کا عالم تھا. اسی طرح ایک صحابی ہے اسلم بن شریک، یہ رسول اللہ کے خدمت گزار تھے. ان کا کام کیا تھا؟ نبی پاک اکثر جب سفر پہ تشریف لے جاتے ارشاد فرماتے اے ابن شریک ہمارے اونٹ کا کجاوا تیار کرو. اب وہ تیار کرتے، لاتے اونٹ کو تیار کرتے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے جب ارشاد فرمایا ہمارے اونٹ کو لاؤ، اپنے عرض کے یا رسول اللہ کچھ کی مہلت عطا فرمائیے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں. حضرت ابن شریک گئے، کچھ دیر بعد آئے، پھر اونٹ کا کجاوا تیار کیا، اونٹ تیار کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابن شریک تم کہاں چلے گئے تھے؟ کیا بات تھی؟ عرض کے یا رسول اللہ میں اپنے گھر سے آیا، مجھے غسل کی حاجت تھی، مجھے حیا آئی کہ میں اس عالم میں آپ کے اونٹ کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں کہ جبکہ میں ناپاک. ادب دیکھ رہے ہیں. تو جو صحابہ نبی کے اونٹ کے کجاوے کا اتنی تعظیم کرے، وہ رسول اللہ کی کتنی تعظیم کرتے ہوں گے. میں نے اس تعلق سے بھی چند حدیثیں پیش کر دی. اب آئیے تیسرا ایک عقیدہ صحابہ کا میں بیان کروں، اور یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. اس پر تو شرک کے فتوے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مانگو تو صرف اللہ صاحب سے مانگو، باقی کسی سے مت مانگو. ان کے جملے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ اکرام یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے کہ اللہ کی عطا سے رسول اللہ بھی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس تعلق سے بھی میں 5 حوالے دوں گا. چنانچہ مسلم شریف امام مسلم نقل کرتے حضرت ربی رضی اللہ تعالی، ربی اسلمی رضی اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا. اکثر سرکار کو میں وضو کا پانی لا دیتا، سرکار کے کچھ کام کر دیتا. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں نے سرکار کے لیے وضو کا پانی لایا. حضرت ربی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں سرکار کے لیے میں نے وضو کروایا، فقال علی سل، اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول؟ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگا انہوں نے؟ فرماتے ہیں فقل، تو میں نے عرض کیا اسالو کا مرافقتا کا فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں آپ سے آپ کی جنت میں رفاقت چاہتا ہوں، پڑوس چاہتا ہوں. اب نبی کے الفاظ یہ نہیں ہیں میں تو محتاج ہوں، میں کسی کو جنت کیسے دے سکتا ہوں؟ جنت تو اللہ کی ہے، مجھے کہاں اختیار ہے؟ جب تک اللہ وہی نہ بھیجے میں تو محض مجبور بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں، بندہ ناچیز ہوں. میں یہ نہیں کہا نبی پاک، بلکہ جملے سنیں کیا کہتے ہیں حدیث کے الفاظ. قالا او غیر ذالک، چلو وہ تو دیا اور کچھ مانگ، اور اس کے علاوہ کچھ، جنت تو دے دیا اور کچھ مانگ. میری مراد جنت نہیں تھی بلکہ دنیا، تو دنیا کے لیے کچھ مانگ، جنت تو دے دی گئی. وہ صحابی تھے، کیا کہتے ہیں
کل تو ہوا ذاک، اللہ کے نبی میں اس پر ہی راضی ہو گیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرا مقصد آج کی مجلس میں لمحہ فکریہ دینا ہے کہ عقیدہ صحابہ کو سمجھو۔ میں اس لیے ایک چیز کے حوالے دے رہا ہوں، خود آپ اپنے گھر میں اگر آپ کے مدارس میں آپ کے لائبریریوں میں کتابیں ہیں تو تحقیق کر لو، کیسٹ بنے گی، کیسٹ لے جائیے، سنیے، حوالوں کو چیک کر لیجیے اور پھر خود تنہائی میں سوچئے کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایمان کے دعوے دار ہو کر اپنے مولویوں پر اتنا ایمان رکھتے کہ جو کچھ انہوں نے لکھ دیا بس اسی کو حرف آخر سمجھ لیا ہے۔ تو یہ میں نے پہلی، اب اس تعلق سے ذرا حوالے سنیں۔ امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر یہی حدیث حضرت ربی والی حدیث نمبر 1320 کے تحت نقل کیا۔ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نمبر 16624 کے تحت نقل کیا۔ امام ابن حبان نے حدیث نمبر 2554، امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 4344 کے تحت، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معجم کبیر کے اندر حدیث نمبر 4540، اور اس حدیث کی شرح میں حضرت امام ملا علی قاری مرقات شرح مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 550، اس حدیث کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سل، فرماتے رسول اللہ نے یہ مطلقاً فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو مانگنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا اور آخرت کے سارے خزانے عطا فرما دیے، جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ مرقات یہاں ہے، ابھی اس وقت روم میں ہے، یہاں نہیں آئی ہے ٹیبل پہ، ورنہ میں روایت پڑھ کے بھی سناتا متن کے ساتھ، بہرحال زبانی میں نے ترجمہ عرض کر دیا۔ اب آئیے ایک ترمذی شریف کی حدیث سن لیتے ہیں، یہ ہے جامع ترمذی، اور جامع ترمذی کی یہ بڑی مشہور حدیث ہے، پھر اس کی میں تخارج بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 1504، صاحب ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری سند کے ساتھ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا دریر بصرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا شخص آئے جو آنکھوں سے معذور تھے، صحابی رسول تھے، نبی کی خدمت میں آئے، آنکھوں سے معذور ہے وہ اللہ کے رسول کے صحابی، کہتے فقال ادعو اللہ ان یعافیانی، اللہ کے نبی دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بینا کر دے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا میں کوئی سول سرجن ہوں، آنکھوں کا آپریشن کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں تمہاری دعا، جاؤ تم دعا کر لو، پھر آنکھیں آ بھی نہیں سکتی، معذرات نہ بھی نہ ہو، بلکہ نبی پاک کیا فرماتے، حدیث کے الفاظ سنو، امام ترمذی نقل کر رہے، کہتے کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں تیرے لیے، ان شیتا صبرت فہو خیر لک، اور اگر تو صبر کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں چاہوں تو دعا کر سکتا ہوں، تو اگر چاہتا ہے کہ میں دعا کروں تو دعا کر دیتا ہوں، مگر اگر تو صبر کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے، خیر ہے اس میں۔ وہ صحابی کیا کہتے ہیں، قال فدعوہ، اللہ کے نبی آپ دعائی کیجیے، میں صبر نہیں کر سکتا، یہ نابینا ہونے سے میں پریشان ہو گیا، آپ صبر نہیں ہوتا مجھ سے، اب آپ دعا کیجیے۔ اب اللہ کے نبی کیا کرتے، خود دعا نہیں کرتے، کیونکہ بات کی میں ایک حدیث بتاؤں گا، اگر چاہتے اللہ کے رسول اپنا دست کرم لگاتے بینا فرما دیتے، مگر اپنی امت کو تعلیم دے رہے تھے کہ ابھی تو میں بظاہر حیات ہوں، اپنے صحابی کی آنکھ لوٹا سکتا ہوں، مگر اے مانگنے والو، اے محتاجو، جب میں بظاہر تمہاری آنکھوں سے اجل ہو جاؤں گا تو تم کیا کرو گے، میں تمہیں ایک سنت اور طریقہ دے جا رہا ہوں، تمہیں کیسے مانگنا ہے، مجھے مجبور مت سمجھنا ہو، وصال کے بعد میں تمہیں نظریہ دے رہا ہوں، عقیدہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، حدیث کے راوی کہتے ہیں قال فامرہ ان تودعا فیحسنا وضوءہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابی پھر سنو، اچھی طرح سے وضو کر لو، اچھی طرح سے وضو کر لو، وَيَدُوا بِهَذَا الدُّعَاء، پھر اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ اور پھر یوں کہو اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اے پروردگار میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اتوجہ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں جو رحمت والے نبی ہے۔ ابھی عقیدے کی میری پوری ترجمانی نہیں ہوئی ہے،
وسیلے کے تو یہ بھی قائل ہیں، کچھ موقع پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم بھی وسیلے کے قائل ہیں۔ اب امام ترمذی آگے کیا لکھتے ہیں؟ امام ترمذی کہتے ہیں اب یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے کہ تو وضو کر اور پھر اللہ سے دعا کر کہ پروردگار میں تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا محمد، بس یہی تو عقیدے کی جان ہے۔ ان کے نزدیک ندا شرک، غیر اللہ کو پکارنا کفر، کوئی دور جو ہو وہ سن نہیں سکتا، مگر نبی پاک تعلیم فرماتے کیا کہنا اس کے بعد، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں توجہ کرتا ہوں اپنے رب کی طرف، آپ کی طرف جو ہے وسیلے سے کہ میری یہ حاجت پوری ہو۔ اب امام ترمذی نے تو یہیں تک لکھا، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اے پروردگار اپنے محبوب کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما، مگر امام طبرانی فرماتے کہ ابھی وہ دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے، دعا ختم ہوئی، ہم صحن مسجد میں بیٹھے تھے، وہ اٹھ کر ایسے آئے کہ آنکھوں سے بھیگا تھے۔ اس حدیث میں وسیلہ بھی ہے اور رسول اللہ کو ندا بھی ہے، پکارنا بھی ہے۔ اس حدیث کو مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 4 حدیث نمبر 16790، جلد نمبر 4 16790 میں اس کو نقل کیا۔ امام ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل کیا، حدیث نمبر 1385۔ صحیح ابن خزیمہ نے، امام ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 219، امام حاکم نے المستدرک کے اندر حدیث نمبر 1180 کے تحت۔ دلائل النبوت میں امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد 6 صفحہ 166، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار صفحہ نمبر 83 پر، اور ایک آخری حوالہ غیر مقلدین کے مسلم بزرگ علامہ شوقانی تحفۃ الذاکرین صفحہ 194 پر بھی انہوں نے نقل کیا۔ اب میں نے کہا تھا نا کہ نبی چاہتے تو ہاتھ لگاتے، دست شفقت لگاتے اور آنکھیں آ جاتی۔ اب میں جو حدیث سنا رہا ہوں مختلف الفاظوں میں آئی، لیکن میں جو حدیث سنا رہا ہوں یہ امام ابو نعیم نے دلائل النبوت کے اندر حدیث نمبر 543 کے تحت نقل کیا، یہ ان کے الفاظوں میں سنا رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، جنگ بدر، بعض نے کہا جنگ احد، اس جنگ میں شریک تھے، ایک تیر دشمن کا سنسناتا ہوا آیا، آنکھ کو لگا اور آنکھ کا ہلکا باہر گر گیا، یہ آنکھ کا جو گولا ہے نس سے لٹک رہا ہے۔ حضرت قتادہ کو تکلیف بھی ہو رہی تھی، لڑنے میں تکلیف جو ہے زحمت بھی اٹھانی پڑ رہی تھی، آپ نے اپنا ہاتھ لیا اور اس آنکھ کے گولے کو نوچ لیا، پھینکا نہیں، مٹھی میں رکھ لیا، لڑتے لڑتے دشمن کو کاٹتے چیرتے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ میری اس آنکھ کو درست فرما دیجئے۔ تو سب سے پہلے تو نبی نے یہ کہنا تھا غیر اللہ سے مانگنا شرک، اور یہ جو آنکھ نکل گئی ہے مجھے کوئی طاقت نہیں، میری استطاعت نہیں، مجھ میں یہ صلاحیت نہیں، قوت نہیں، میں تیری آنکھ جو نکلی ہے باہر اس کو کیسے درست کر سکتا ہوں۔ امام ابو نعیم کہتے ہیں نبی نے یہ نہیں فرمایا، کہا قتادہ اگر تو چاہے تو دنیا میں ایک آنکھ سے نابینا ہونے پہ صبر کر لے اور اس کے عوض مجھ سے جنت لے لے، چاہے تو صبر کر لے، اس کے بعد مجھ سے جنت لے لے۔ حضرت قتادہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی محبت، آپ کی الفت، آپ کی رفاقت، اس سے تو جنت مل ہی جائیں گی، آپ آنکھ درست کر دیجیے۔ اخیرہ دیکھیں آپ کی محبت، آپ کی الفت، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ، اللہ کے نبی اس کے وقت مجھے جنت مل ہی جائیں گی، آپ آنکھ درست کر دیجئے۔ حضرت قتادہ خود اس حدیث کے خود راوی ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے اس آنکھ کو لیا، میرے آنکھ کے حلقے میں لگایا اور اپنا لعاب دہن، تم اگر کسی کے آنکھ میں لعاب ڈالو دیکھو کیا ہوتا ہے، چلے ہیں نبی سے برابری کرنے کے لیے، یہ نبی کا لعاب، نبی نے اپنا لعاب دہن قتادہ کی آنکھ پہ رکھا، اور اس کے بعد حضرت قتادہ کہتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی میری آنکھیں ایسی روشن ہو گئی، میں حیرت زدہ ہوں کہ وہ آنکھ جو پہلے سے صحیح تھی وہ زیادہ دیکھتی ہے کہ جس کو نبی نے درست کیا وہ زیادہ دیکھتی ہے۔
میری آنکھ وہ زیادہ دیکھتی ہے جس کو نبی نے درست کیا. آنکھ درست کی نبی نے, لباب دہن لگایا, اور اس کے بعد مسکرا کے کہتے قتادہ بڑے ہوشیار نکلے, آنکھیں بھی درست کروا لی, جنت بھی لے لی, جاؤ تمہیں جنت بھی عطا کیا. اب یہ حدیث کن کن لوگوں نے نقل کیا ہے؟ میں نے امام ابو نعیم کے الفاظوں میں حدیث بیان کی, لیکن خصائص القبرا میں بھی امام جلال الدین سیوطی جلد نمبر 1 صفحہ 205 پر اس کو نقل کرتے ہیں. مجموع الزوائد کے اندر امام حیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 116 پر, امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 2 شرح زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 432 پر, اور ایک آخری ایسا حوالہ دے رہا ہوں کہ اگر یہ عقیدہ کفر و شرک ہے تو امام ابو نعیم کا نمبر بعد میں ہے, جو حکم لگانا چاہتے ہیں آپ. امام جلال الدین سیوطی کو بعد میں دیکھیں, آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں. البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 356 پر بھی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے, تو ابن کثیر پہ لگائیے. اب آئیے بخاری شریف, اس کے بعد تو اب معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. بخاری شریف کے جلد نمبر 1 باب الاستسقاء, جس کا ترجمہ ہوتا ہے پانی مانگنے کا بیان, اور اس حدیث امام بخاری نے حدیث نمبر 953 کے تحت اس حدیث کو لایا. اور جلد نمبر بخاری کی 1 حدیث کے راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی, حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں ان عمر بن ابن خطاب رضی اللہ تعالی کانا اذا کہاتو استسقا, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا اور وہ پانی مانگتے اللہ سے تو کیا کرتے؟ بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور کے چچا ہیں ان کو ہاتھ پکڑ کر لے کر آتے میدان میں. اب جب پانی مانگتے دعا کرتے پانی کے لیے, جب انہیں پانی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہوتی تو حضرت عباس کو لے کر آتے. فقالا, پھر وہ کہتے اللہم انا کنا نتوسل الیک بالنبیک صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں پروردگار جب تیرا نبی ہم میں موجود تھا تو ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے پانی مانگا کرتے تھے. یعنی صحابی ایک عقیدہ یہ دے رہے کہ ہم نبی کا وسیلہ طلب کیا کرتے تھے, وسیلہ مانگنا ہمارا طریقہ ہے, اور نبی کے زمانے میں نبی کی ظاہری حیات میں بھی ہم یہ کیا کرتے تھے. فاتسقینا, اور تو ہمیں پانی عطا کر دیتا تھا. پھر کہتے ہیں وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِينَا, اے پروردگار اب ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر لاتے ہیں تو ہمیں پانی عطا کر. حدیث کے راوی کہتے ہیں انس ابن مالک اب پانی برس ہوتا پڑتا. اب یہاں پر بھی ایک اعتراض ابن تیمیہ نے کیا, اور پھر پوری ان کی ذریت جو ہے اس اعتراض کو دہراتے ہوئے آ رہی ہے. اعتراض یہ کیا گیا کہ اگر وصال رسول کے بعد نبی سے وسیلہ مانگنا جائز ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ حضرت عمر ابن خطاب مانگتے, حضرت عباس کا کیوں مانگنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وصال فرما جائے اس کا وسیلہ لینا جائز ہے. زندوں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے, جو مردے ان کا نہیں لیا جا سکتا. اس کا جواب جو ہمارے ہاں علماء نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے, ان کو معلوم تھا کہ نبی کا بھی وسیلہ مانگنا جائز ہے. حضرت عباس کا وسیلہ مانگ کر اور حضرت عباس کو وسیلہ بنا کر انہوں نے یہ ذہن دیا کہ دیکھو نبی کا وسیلہ تو ہم بناتے تھے کہ ہماری سنت ہے, ہمارا طریقہ ہے, مگر دیکھ لو ہم صحابی ہو کر غیر نبی کا بھی وسیلہ بناتے ہیں, تو جب ہم غیر نبی کا وسیلہ بناتے تھے تم بھی غیر نبی کا بھی وسیلہ بنا لیا کرو. لہذا اولیاء کا وسیلہ اس زمرے میں آ گیا, ائمہ کا وسیلہ بھی زمرے میں آ گیا کہ غیر نبی کی ذات سے بھی وسیلہ طلب کیا جا سکتا ہے. اب
آخری میں جو میں نے اعتراض عرض کیا کہ بھائی وصال کے بعد وسیلہ مانگنا جائز نہیں، جیسے کہ ان لوگوں کا ہے، اس کے لیے میں ایک حوالہ دوں گا، اس کے بعد پھر چند حوالہ جات اور بیان کر دوں گا۔ میرے ہاتھ میں اس وقت تفسیر نصفی ہے، جس کو تفسیر مدارک کے نام سے زیادہ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 234 اور سورہ نساء پارہ نمبر 5، یہ قرآن کی تفسیر ہے امام نصفی کی، آیت نمبر 64۔ اس آیت کے تحت اس کی تفسیر میں حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں، سن لیجیے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے پہلے سن لیجیے، سورہ نساء کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو یعنی گناہ کر لو، میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، قرآن کہہ رہا ہے فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر میرا رسول تمہارے لیے استغفار کرے، شفاعت کرے، شفیع بن جائے تمہارا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اب اس پر توصیف الرحمان جو غیر مقلدوں کے اس وقت موجود ہے عالم دین ہے، انہوں نے کہا کہ اس آیت پر جو عمل ہے وہ رسول اللہ کی زندگی میں ہی تھا، اب نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے کہا کہ جب تم گناہ کرو تو نبی کے پاس آؤ، تو صحابہ آ جاتے تھے نبی کے پاس، معافی مانگ لیتے تھے، نبی دعا کر دیتے اللہ ان کو معاف کر دے، اب نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اقرار کرے، یہ اسی وقت ممکن تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اب وہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے اس ظلم کا اقرار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، تو اپنے اس گناہ کے بارے میں مالک اسے کہتا ہے جو تو گناہ کر کے آیا ہے سن، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ کچھ لوگ اس آیت سے یہ غلط استدلال بھی کرتے ہیں کہ دیکھا جی قرآن پاک میں ہے کہ جب آپ گناہ کر بیٹھو، ظلم کر بیٹھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، تو اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر آپ سے معافی کا سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کر اپنے گناہوں پہ اقرار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہم سے آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ تو قرآن پاک کی آیت کی نص کیا ہے؟ جاؤک، کہ آپ کے پاس آئے۔ قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی قبر پہ آئے، آپ کے پاس آئے۔ جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے، اللہ کے نبی اپنے اصحاب کرام کے لیے اور جن امت کے لوگوں سے گناہ ہوتے رہے ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ معاف کرتا رہا۔ یہاں ذکر نبی کے پاس آنے کا ہے، نبی کی قبر پہ آنے کا نہیں۔ میں نے ایک ہی جواب، اس کے ایک ہی بات کہوں گا جواب میں، باقی پھر بعد میں مزید حوالے آئیں گے، باتیں آئیں گی۔ توصیف الرحمان سے صرف ایک گزارش ہے، بلکہ توصیف الرحمانی ان کی پوری جماعت سے میری گزارش ہے کہ اگر صلاحیت ہے، ہمت ہے، تو صرف اتنا ثابت کر دو کہ یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے، بس بات ختم۔ تم کون ہوتے ہو کہ قرآن کی اس آیت کو اب منسوخ قرار دو؟ اب یہ اگر حماقت چل پڑی نا ذہنوں میں کہ نہیں صاحب وہ رسول اللہ کے یہاں، تو کوئی بیوقوف نماز پڑھنا چھوڑ دیں گا، کہیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہیں گے وہ تو رسول اللہ جب حیات تھے نا تو اللہ نے فرمایا واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، نبی سے کہا، صحابی سے کہا، ہم نے تھوڑی کہا۔ تو کہا جائے گا بھائی یہ حکم مطلقاً ہے، قیامت تک کے لیے ہے، یہ حکم اگر عمل نہیں، قابل عمل نہیں ہوتا تو اس کی دلیل چاہیے کہ عمل منسوخ ہو گیا ہے۔ تو اب تم کہتے ہو کہ اس آیت پر عمل نہیں کیا جا سکتا، تو میری صرف گزارش یہ ہے کہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، وہ کون سی آیت ہے جس نے اس کو منسوخ کیا ہے وہ بتا دو۔ قیامت تک نہیں بتا سکتے، کیوں؟ ائمہ بتا رہے ہیں کہ وصال نبی کے بعد بھی اس آیت پر عمل ہوگا۔ اب یہ ذرا تفسیر نصفی کو اب پڑھتے ہیں ذرا۔ یہ حدیث نقل کرتے امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی سے روایت مروی ہے، کہتے ہیں جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بعد، وصال کے بعد جب آپ کو دفن کیا گیا جا چکا تھا، اس کے بعد ایک عربی، عرب کا رہنے والا ایک شخص آیا، فرمی بنفسہ علی قبری، اور اس نے اپنے آپ کو قبر رسول پر گرا دیا۔ اب ذرا منظر ذرا نگاہوں میں رکھو، نبی کی قبر مبارک ہے، آنے والا کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو قبر رسول پہ گرا دیا۔ تو گرایا کس طرح ہوگا؟
اپنے رخسار رسول اللہ کے روضے پہ لگا دیے ہوں گے، اپنے لب لگائے ہوں گے یا پیشانی لگایا ہوگا. اب کیا کیا اس نے؟ آگے ذرا حدیث کے الفاظ سنیں. وَحَصَى مِن تُرَابِهِ عَلَى رَأْسِهِ، اور پھر اس نے قبر مبارک کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالنے لگا. رسول اللہ کی قبر مبارک کی مٹی لیتا سر پہ ڈالتا. وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، یعنی بعد وصال نبی یا رسول اللہ کہنا بھی ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے. قلتا، اللہ کے نبی آپ نے کہا. فسمعنا، اور ہم نے سنا. وقانا فیما انزل الیک، اور آپ پر جو کچھ اللہ نے نازل کیا کلام پاک اس میں یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. کون سی آیت پڑھ رہا ہے وہ شخص؟ وہ عربی، یہ صحابی ہے نا بھائی، راوی علی ہے. حضرت علی کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں آنے والا عربی جو خود صحابی ہے، نبی کی قبر پر گرا دیا اپنے آپ کو، قبر مبارک کی مٹی سر پہ ڈال رہا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے، آپ نے کہا، ہم نے سنا، اللہ نے جو کچھ آپ پر نازل کیا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ طرف فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. اے لوگو، اے ایمان والو، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے نبی کے پاس آ جاؤ. اس نے پوری آخری آیت تک پڑھی. وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں نے اپنی گناہ کر دیا ہے، مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں. وَجِئْتُكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِي، اللہ کے نبی آپ ہی رب سے میرے گناہوں کی مغفرت طلب کی، میری شفاعت کر دیجیے، میری شفاعت کیجیے، میری سفارش کر دیجیے. فَاسْتَغْفِرْ لِي مِنْ رَبِّي، اور اپنے رب سے میرے لیے استغفار کیجیے. راضی کہتے ہیں فَنُودِيَ مِنْ قَبْرِهِ، وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کی قبر مبارک سے آواز سنی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قد غفر لك، جا تجھے بخش دیا گیا ہے. نہ ہوتا، شرک ہوتا، کفر ہوتا، سب سے پہلے حضرت علی پر حکم لگنا چاہیے معاف کرنا. تمہارے بقول تو اگر آپ حدیث کہتی ہے جب علی دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ارے اٹھو، نبی سے نہیں مانگنا، نبی کیا بخشوا سکتے کہ تو مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ، تمہیں نہیں معلوم 14 سال کے بعد ایک مولانا آئیں گے جو اپنی کتاب میں لکھیں گے کہ میں بھی ایک دم مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. تمہیں نہیں پتا، اٹھو. نہیں کہا ہے. وہ صحابی ہے، کہتے یا رسول اللہ میں نے ظلم کیا. وہ صحابی ان کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ گناہ ہونا شرک ہونا معذرت. اچھا چلیے اب حضرت علی کو نہیں معلوم تھا کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، تمہارے کہنے کے بقول وہ صحابی کو نہیں معلوم تھا. کم سے کم قبر سے تو آواز یہ آ جاتی ارے دفع ہو جاؤ، کیا شرک کر رہے ہو مجھ سے مانگ کے؟ میں تو محض بندہ ناچیز مجبور عاجز بندہ ہوں، مجھے تو خود نہیں معلوم کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ تقویۃ الایمان میں لکھا ہے، میں وہ چن لوگوں دعا. بلکہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ مانگنے والے تو مانگنے آیا ہے نا، مایوس نہیں جائے گا، جا تجھے بخش دیا. اب کتنے عقیدے ہیں کہ صحابہ کا بھی عقیدہ، رسول کا بھی عقیدہ. چلو تفسیر نصفی سے اگر آپ مطمئن نہ ہو چند اور حوالے لے لو. پھر تفسیر جلالین، کون سا مدرسہ ہے جلالین نہیں پڑھائی جاتی ہے بھائی؟ سب جگہ پڑھتے ہیں، ہر ادارہ پڑھا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے بھی اسی آیت کی تفسیر میں یہی واقعے کو نقل کیا. اور آگے بڑھیے، شعب الایمان کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی نے جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1477 کے تحت. چلو اگر ان سے بھی آپ مطمئن نہ ہو تو پھر ایک اور کام کرو. ابن کثیر نے اپنی تفسیر کثیر کے اندر بھی حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کا واقعہ بالکل بے عینی انہی الفاظوں کے ساتھ نقل کیا. فرق اتنا ہے کہ وہاں علی راوی نہیں ہے، آنے والا صحابی نہیں، بلکہ ایک عرب کا دوسرا کوئی شخص ہے، راوی حضرت قرطبی ہے، اور باقی واقعہ پورا اسی طرح ہے. تو یہاں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعد وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگنا جائز ہے. آئیے چوتھا ہے، مانگنے میں یا رسول اللہ کا بھی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یا نبی اللہ کا بھی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے.
اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ شرک و بدعت ہے، یا کسی کو پکارنا جو مردہ ہے، قریب نہیں ہے، دور ہے، ان کو دور والوں کو یا کہہ کر مخاطب کرنا، یہ سب شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ آئیے اس عقیدے کی جواب میں کہ ہم دیکھیں کہ صحابہ کے اس تعلق سے کیا عقیدہ تھا۔ چنانچہ قرآن عظیم کا پارہ نمبر 36 سورہ حجرات آیت 2 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ آیت کریمہ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن اس کی تفسیر اب بتاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کیا کہتے ذرا سن لیجیے۔ اب جو عقیدہ صحابی کا ہوگا وہی عقیدہ ہمیں رکھنا پڑے گا، ہے نا؟ یہ بات ہو رہی ہے ہماری۔ چلیے آئیے دیکھیے تفسیر ابن عباس کے اندر اس تفسیر کا صفحہ نمبر 547 یہی آیت کریمہ سورہ حجرات کی، اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس لکھتے ہیں کا جہری بعضکم لبعض، اور ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کا دعاء بعضکم لبعض، جیسا تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو بے اسم ہی، نام لے کر پکارتے ہو، نام لے کر مت پکارو۔ جیسے کہتے ہیں نا اے بارو سن، اے مجید بھائی سنو، تو اس طرح جو نام لے کے پکارتے ہو تم اس طرح مت پکارو، اے محمد یا محمد، یہ مت پکارو۔ ولیکن عظمہ ووقرہ وشرفہ وقولوا، نبی کی توقیر کے ساتھ پکارو، شرف کے ساتھ پکارو، عزت و احترام کے ساتھ پکارو۔ وقولوا، اور یوں کہو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا کون عقیدہ لے رہا ہے؟ تو اب اگر بریلوی اہل سنت والجماعت کے ماننے والے اگر اپنے نبی کو یوں پکارتے یا رسول اللہ تو کہتے ہیں کہ صاحب شرک ہو۔ چلیے اگر یہی آپ کے نزدیک شرک ٹھہرا تو یہ آپ ہی کے دائرے سے چھپی ہوئی کتاب، اس کا نام ہے الادب المفرد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف۔ اس کے لکھنے والے امام بخاری، اور کون امام بخاری؟ سب کے نزدیک یہ متفق علیہ بات ہے، سب کا اتفاق ہے کہ محدثین میں امام بخاری کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا ہے، حدیث کا امیر المومنین، بڑی مشہور زبان حدیث ہے۔ باب نمبر 436 امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں، لیکن میں باب پڑھنے سے پہلے ایک چیز سنا دوں، تھوڑی ایک اصطلاحی بات، کہ حدیث میں جو باب ہوتا ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں چیپٹر، وہ محدث کا عقیدہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ چیپٹر، باب محدث کا عقیدہ ہوتا ہے، جو لکھنے والا کتاب کا ہے اس کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس عقیدے کے مطابق ایک ہیڈنگ لگاتا ہے اور پھر اس کی تائید میں حدیث لاتا ہے۔ تو وہ جو باب کا چیپٹر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ حدیث نہیں ہوتا، وہ حدیث کا متن نہیں ہوتا، وہ محدث کے اولے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب امام بخاری ایک چیپٹر بیان کر رہے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ایک چیپٹر لکھتا ہے، ایک باب لکھتا ہے، باب کا نام ما یقول الرجل اذا حضر الرجل۔ اب ترجمہ سنیں، کیا کرے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے، جس کو فالج مارنا کہتے ہیں ہماری زبان میں، کہتے ہیں فالج نے مار دیا۔ کیا کرے وہ شخص، مطلب بتا رہے ہیں کہ میں بتانے والا ہوں کہ جس کا پیر سن ہو جائے اس کو علاج کیا کرنا چاہیے، میں علاج دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کیا کرے وہ شخص کہ جس کا پیر سن ہو جائے، یہ باپ کا قائم کیا اور اپنا عقیدہ بتایا کہ جو کچھ میں حدیث اس کی تائید میں لانے والا ہوں وہ علاج ہے اس چیز کا کہ جب پیر سن ہو جائے۔ اب حدیث نمبر 969 پوری حدیث بیان کرتے سند کے ساتھ، حدثنا ابو نعیم، ہم سے حدیث بیان کی امام ابو نعیم نے، قال وہ کہتے ہیں حدثنا سفیان، حضرت سفیان نے ہم سے حدیث بیان کی، عن ابی اسحاق
اور انہوں نے حضرت ابی اسحاق سے روایت کیا ان عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن ابن سعد سے وہ روایت کرتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں خدرت رجول ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہیں ان کا پیر سن ہو گیا، فالج نے مار دیا پیر کو، تو ایک شخص ان کے پاس آیا، فقال له رجل، اور اس شخص نے کہا، جو آنے والے شخص ہے وہ بھی صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں، اس شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا اذکر احب الناس الی، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس شخص کو پکاریے، اس کو ندا کیجئے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے، یہ علاج ہے اس کا۔ تو انہوں نے کیا کیا، امام بخاری کے فقال یا محمد، کیا عبداللہ ابن عمر پہ فتویٰ لگاؤں گے، امام بخاری پہ فتویٰ لگاؤں گے؟ کوئی ہے جو تمہارے عقیدے کی زرد سے بچ جائے؟ تو جس عقیدے کی نظریے کی زرد میں اعلیٰ حضرت سے لے کر، چلیے اعلیٰ حضرت کو مت بولیے، آپ تو مانتے بھی نہیں ان کو، چلیے شاہ ولی اللہ سے لے کر امام بخاری تک اور صحابی رسول تک کوئی نہ بچاؤ، تو کیا وہ مذہب اس لائق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے؟ یقیناً نہیں۔ چلیے اس حدیث کو اور کن کن لوگوں نے روایت کیا وہ بھی سن لیں۔ اس حدیث کے بارے میں حضرت امام منذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ نے الاذکار صفحہ نمبر 271 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام قاضی عیاض نے الشفا کے اندر جلد نمبر 2 حدیث نمبر 18 کے تحت نقل کیا، صفحہ نمبر 18، حدیث نمبر نہیں، صفحہ نمبر 18 پہ۔ اور ابن سعد نے، مشہور جو محدث ہے ابن سعد نے الطبقات، مشہور زمانہ تصنیف ہے ان کی، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 154 پر، اور نسیم الریاض میں حضرت امام شہاب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ نے نسیم الریاض جلد 3 صفحہ 355 پر، امام محمد بن محمد جزری شافعی رحمت اللہ علیہ نے حسن حسین صفحہ نمبر 30 پر اس کو نقل کیا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتوح الشام، کس کی کتاب ہے یہ؟ وقت کے محرخ مشہور محدث امام واقدی، اپنے وقت کے جلیل و قدر امام ہے، تاریخ پر کتاب لکھی۔ فتوح الشام کے اندر انہوں نے لکھا جنگ یرمک جو حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں ہوئی، ابو ذر بن جراح اس جنگ کے سپہ سالار تھے، ان کی سرکردگی میں، ان کی سرداری میں مسلمانوں کی ایک فوج گئی، انہوں نے ایک گروہ کو، ایک ٹولی کو جنگ کے لیے بھیجا، میں مختصر تھوڑا سا بتا رہا ہوں۔ اس کے سپہ سالار تھے حضرت شرجیل بن حسنہ، ابھی مختصر جا رہے تھے قافلہ، دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا، دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ حضرت شرجیل بن حسنہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، دشمن کی جب انہوں نے تعداد کو زیادہ دیکھا اور اندازہ لگایا کہ ان سے مقابلہ مشکل جا رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، امام واقدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پکارا یا نصر اللہ انزلا یا محمد یا منصور امتہ امتا، انہوں نے وہاں سے ندا کی، اس میدان سے جنگ یرمک میں پکار رہے ہیں، رسول اللہ کے روضہ انور کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں، دور خلافت فاروق اعظم ہے، یعنی نبی کے وصال ظاہری کے کئی سال بعد وہ کہہ رہے یا نصر اللہ، اے اللہ کی مدد، انزلا نازل ہو، اے اللہ کی مدد ہم پر نازل ہو، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا منصور امتہ امتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجیے اپنی امت کی، مدد کیجیے اپنی امت کی۔ کون پکار رہا ہے؟ شرجیل ابن حسنہ صحابی رسول۔ تو یا محمد یا رسول اللہ کہنا اگر شرک بدعت کفر ہوتا تو صحابہ اکرام اس کو ہرگز نہیں کرتے۔ اب آئیے میں ایک بڑی مشہور حدیث سنا دیتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، سخت قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، اور کئی سال قحط رہا، جس کو محدثین اور مورخین نے ایک مخصوص نام دیا جس کا نام ہے عام الرمدہ، ہلاکت والا قحط، بڑا سخت قحط تھا۔
یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی کہ جب جانور ذبح کرتے صحابہ اکرام تو ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا، جانور بھی سوکھ کر یہ حالت ہو گئی۔ تو جلیل القدر صحابی ہے بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، صحابی رسول ہے، سرکار کی مزار پر آتے ہیں اور حدیث کے راوی کہتے ہو کیا کہتے ہیں ذرا سنیے، اے اللہ کے نبی اپنی امت کو پانی پلائیے، اس کی خبر لیجئے کہ وہ ہلاک ہوئی جا رہی ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کو۔ اللہ کے نبی اپنی امت کی خبر لیجئے، پانی پلائیے اپنی امت کو پانی عطا کیجئے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک کے بارگاہ میں اللہ نے وہ خزانے عطا فرما دیے کہ آپ چاہے تو پانی بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ کیا ہوا؟ رات میں ان کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ذرا تھوڑا سختی جو ہے تو کم کرے اور انشاءاللہ قحط ختم ہو جائے گا۔ دوسرا جب صبح نمودار ہوئی تو حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ دھواں دار بارش ہو رہی تھی، تو رسول اللہ نے تو خواب میں آ کے یہ کہنا تھا، ارے یہ تو کفر کر دیا تم نے، شرک کر دیا، میری مزار پہ پانی مانگ رہے، جاؤ اللہ کے بارگاہ میں دعا کر کے مانگو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ سے مانگنا جائز ہے۔ علم غیب ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں، ابھی تو 5 ہی ہوئے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ پورے ہو پائیں گے، میں کچھ چیزیں اب چھوڑ دوں گا انشاءاللہ کیونکہ سوال جواب کی بھی نشست ہونا چاہیے۔ علم غیب جو ہے اس کے لیے میں ایک بخاری کی حدیث پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مختصر 5 میں نے سوچا تھا لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بغوی کے اندر حضرت سدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک حدیث نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے مسجد النبوی میں، ارشاد فرمایا لوگوں کل رات میرے رب نے میری قیامت تک کی پوری امت کو میرے سامنے پیش کر دیا اور الحمدللہ ہم بھی ہوں گے اس میں۔ قیامت تک جتنی میری امت آنے والی ہے سب کو میری نگاہوں کے سامنے پیش کیا، ٹھیک ویسے ہی جیسے آدم کے سامنے قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں کو پیش کر دیا تھا۔ میں نے اپنی امت میں سب کو جان لیا اور میں اپنی امت کے ایک ایک فرد کو ایسے جانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ منافقین نے کیا کہا؟ منافقین دوسرے دن جب یہ رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو کہتے ہیں محمد تو دعویٰ کرتے کہ پوری امت کو جان دیا، ہمارے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے، ہم ظاہراً ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اندر تو چھپا کے رکھتے ہیں کفر، محمد تو ہم کو ہی نہیں جانتے۔ معاذ اللہ۔ اب یہ جب انہوں نے جملہ کہا، اب آئیے بخاری کے الفاظ میں اب یہاں سے پڑھتا ہوں، یہ اتنا میں نے پس منظر بتا دیا، آپ سنیے۔ راوی حضرت انس ابن مالک کہتے بخاری کی حدیث نمبر 2154، ان کو بخاری میں ایک ہی حدیث ملتی ہے رفع دین کی، اس کے علاوہ کوئی حدیث نظر نہیں آتی ان کو، یہ سب حدیثیں کیوں نہیں ملتی اللہ جانے۔ کتاب الاعتصام، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب منافقین نے یہ کہا، حضرت سدی کہتے ہیں، حضرت سدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فلما سلم قام علی المنبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر منبر پہ تشریف لائے جب منافقوں کی یہ بات سرکار کے کانوں میں پہنچی، فذکر الساعۃ وذکر ان بین یدیھا امورا عظیما، اور اللہ کے نبی نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اور جتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہونے والے تھے سب کی خبر دینا شروع کر دیا۔ قیامت میں یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، سب کی۔ ثم قال، اور اس کے بعد خبریں دیتے رہے اور پھر انتہائی جلال میں آپ فرماتے اللہ کے نبی من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ، تم میں سے جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لو، قسم خدا کی میں سے خبر دوں گا۔ کون کہیں گا یہ؟ اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے دیکھو دنیا کے معاملے پوچھنا باقی کچھ مت پوچھنا، بس اسی بارے میں پوچھنا، اس بارے میں مت پوچھنا۔ مطلقاً فرما رہے ہیں اے لوگوں تم میں سے جو چاہتا، من حبا جو چاہتا ہے، ان یسعلا جو پوچھنا مجھ سے چاہتا ہے جو کچھ پوچھے، ان شیئن عن شیئن کے جملے پہ غور کریں، کسی بھی چیز کے بارے میں، ان شیئن کسی بھی چیز کے بارے میں تم میں سے جو پوچھنا چاہتا ہے فلیسأل عنہ، میں اس چیز کی خبر اسے دوں گا۔ فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرو، قسم اللہ کی، فواللہ پس اللہ کی قسم
تم جس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے میں اس کی خبر تمہیں ضرور دوں گا. اب یہاں حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں؟ اب اس بات کا جملہ سنیں. ما دمت فی مقامی ھذا، جس وقت تک میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں، جب تک میں اس جگہ پر ہوں، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اب یعنی آپ ذرا رسول اللہ کی اس مجلس کا اندازہ تو لگائیے. نبی کا جلال ہے، جلال رسول ہے، کسی معمولی شخص کا غصہ نہیں ہے، جلال نہیں ہے، نبی کا. کیوں؟ نبی کے علم پر حملہ کیا ہے کسی نے، نبی کی غیرت کو آواز دی ہے کسی نے. فرمانے پوچھو جو چاہو، خدا کی قسم فواللہ، اللہ کی قسم، تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں اس کی خبر دوں گا. قال انس فاکثر الناس البقاء، حضرت انس کہتے ہیں کہ اس میں سے بہت سارے صحابی تھاڑے مار مار کر رونے لگے. رسول اللہ کے غضب کی تاب نہیں تھی برداشت کرنے کی ان میں. پھر کہتے ہیں وَأَكْثَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول صلونی، اللہ کے نبی بار بار فرماتے رہے، بار بار کہتے رہے پوچھو مجھ سے جو چاہوں گے میں خبر دوں گا. فقال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فقام الیہ رجل، بس ایک شخص کھڑا ہوا، مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا. فقال، اس شخص نے پوچھا این مدخلی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرا مقام کہاں ہے، میں کہاں جاؤں گا، میرا انجام کیا ہے؟ قال النار، تو جہنمی ہے. جملے مطلب آپ غور کریں اس حدیث پر، علم غیب کی کتنی صریح حدیث ہے. اس حدیث امام بخاری نے لکھا، اس کے بعد بھی گنجائش رہ جاتی کہ کہا جائے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں. ایک شخص کھڑا ہو رہا ہے، امام بخاری کہہ رہے ہیں انس بن مالک سے نقل کر رہے ہیں کہ انس بن مالک فرما رہے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ میرا گھر کہاں ہے، میرا مقام کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا تو جہنمی ہے. کون خبر دیں گا یہ؟ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون بتائے گا؟ جس کو اللہ نے غیب عطا کر دیا ہو. فقام عبداللہ بن حذیفہ، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس کے بعد عبداللہ بن حذیفہ صحابی رسول کھڑے ہوئے. ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ تہمتیں باندھتے تھے کہ ان کا باپ حذیفہ نہیں ہے، عبداللہ نام ہے، حذیفہ باپ کا نام ہے، ان کا باپ کوئی اور ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کی ماں نے بدکاری کی، یہ کسی اور کی نسل سے ہے. یہ ان کے بارے میں لوگ بولا کرتے تھے، منافقین اس تعلق سے بدگمانیاں ڈالا کرتے تھے لوگوں کے ذہنوں میں. تو انہوں نے دیکھا کہ آج رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو چاہو پوچھ لو، تو وہ کہا آج ہی موقع ہے کہ پوچھ لو. تو راوی حدیث کے کہہ رہے ہیں فقام عبداللہ بن حذیفہ، عبداللہ بن حذیفہ کھڑے ہوئے. فقال من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ اب بتائیے کس عورت نے کس کے ساتھ کیا فعل انجام دیا اور اس نطفے سے کس کا نطفے سے قرار پکڑا، کتنی پوشیدہ خبر ہے. ذرا غور تو کریں آپ، کتنی اندر کی بات ہے. وہ پوچھ رہے میرا باپ کون ہے؟ قال ابو کا حذیفہ، نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ ابو حذیفہ ہے، تو صحیح النسب ہے. قال ثم اکثر ان یقول صلونی صلونی صلونی، اللہ کے نبی پھر بار بار فرماتے رہے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے. پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ میرے علم کو للکارا تھا نا، اب پوچھو نا. اب حدیث کے راوی کہتے فبرک عمر علی رکبتہ، حضرت عمر گھٹنوں کے بل رسول اللہ کے قریب چلتے ہوئے آتے، گھٹنوں کے بل جیسے بچہ چلتے ہوئے آتا ہے، عاجزی کرتے ہوئے. فقال، اور اللہ کے نبی کے قدموں میں آ کے کہتے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. اللہ کے نبی بس کیجیے، خدا کے واسطے اپنے جلال کو ختم فرمائیے، ہم راضی ہو گئے اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر. اب نبی کا جلال ختم ہوا ہے. یہ امام بخاری لکھ رہے. اس کے بعد میں نہیں سمجھ پایا کہ پھر علم غیب بولتے کس کو ہے. اب یہ کہتے ہیں نبی کو بعض وقت اللہ بتا دیتا تھا، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس وقت تک دنیا سے نہ لے گیا جب تک ما کان وما یکون کا علم عطا نہیں فرما دیا. جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب بتا دیا. اور کوئی غیب کیا، تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو.
اس کو امام بخاری کے علاوہ، اب ذرا اس حدیث کی سند کے بارے میں اب بخاری ہے، اس بات تو وہاں ختم ہو جاتی، پھر بھی میں اطمینان قلب کے لیے عرض کر دوں کہ غیر مقلدوں کے مسلم بزرگ شوقانی نے فتح القدیر جلد 4 صفحہ 314 پر نقل کیا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے والحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ مواہب اللدنیہ کی 3ری جلد ہے میرے ہاتھ میں، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 559، جلد نمبر 3، المواہب اللدنیہ، باب کا نام ما اخبر بہ من الغیوب۔ کہتے ہیں کہ اس باب کا بیان کہ نبی پاک نے غیب کی خبریں بیان فرمائی، غیب کی خبریں دی۔ اس تعلق سے حدیث لکھتے ہیں، کہتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائن فیہا الی یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحقیق ان اللہ، بے شک، قد تحقیق، بے شک تحقیق اللہ تعالی نے رفع لی الدنیا، دنیا کو میرے سامنے کر دیا ہے، پوری دنیا کو، فانا انظر الیہا، اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور کیسے دیکھ رہا ہوں، وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کأنما انظر الى کفی ھذا، اب میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں، میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ چلیے اب اس حدیث کی تخریج بھی سن لیں آپ۔ اسی کو امام زرقانی نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب شرح زرقانی جلد نمبر 10 صفحہ 123 پہ نقل کیا۔ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نمبر 16666 اس کے تحت نقل کیا۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد نمبر 6 حدیث صفحہ نمبر 101 اور الترغیب والترہیب حضرت امام منذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 اور کنز العمال کے اندر جلد 11 حدیث نمبر 31373 کے تحت اس کو نقل کیا۔ مجھے اس کو پیاری بات یاد آ رہی، 11ویں شریف چل رہی ہے نا ابھی، تو تبرک کی نیت سے میں عرض کر دوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ مقام دیا کہ آپ فرماتے ہیں میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، اور غوث اعظم نبی کی عطا سے قصیدہ غوثیہ میں کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا ہر دلالتین اللہ حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہتھیلی میں رائی کا دانا ہو۔ یہ سرکار غوث پاک نے خود فرمایا۔ ایک حدیث میں زبانی سنا دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم نے بھی لکھا، ابو داؤد نے بھی لکھا، ابن ماجہ نے بھی لکھا، اور بھی متعدد محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ امام دارمی نے لکھا ہے، یہاں تک کہ ابن خزیمہ، ابن حبان، متعدد محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے تو آپ ایک قبر کے قریب آئے، فرمایا 2 قبریں تھیں وہاں آس پاس، آپ نے فرمایا ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور اے لوگوں ان پر عذاب کسی بڑے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا ہے بلکہ بڑے معمولی گناہ کے سبب۔ ان میں سے ایک غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درخت کی ایک تر شاخ لاؤ، شاخ لائی گئی، سرکار نے درخت کی شاخ کو چیرا، ایک اس قبر پر ایک اس قبر پر، اور ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شاخ درخت کی تر ہے، گیلی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گی تب تک ان قبر والوں سے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اب اس حدیث میں علم غیب ہے۔ علم غیب 3 چیزوں کا ہوتا ہے، زمانے ماضی کی خبر دینا، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس حاضر کی خبر دینا، فیوچر ٹینس فیوچر کی خبر دینا۔ اب اس حدیث میں تینوں چیزیں جمع ہیں۔ اللہ کے نبی قبر سے گزرے، فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے، یہ حال کی خبر ہے، یہ حال کی خبر ہے۔ کس سبب سے ہو رہا ہے؟ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک غیبت کرتا تھا، ماضی کی خبر۔
نبی کردار سے بھی واقف ہے. ظاہر ہے جب پیشاب کرتا تھا تو سب کے سامنے تو نہیں کرتا ہوگا, وہ چھپ کے کرتا تھا. غیبت کرنے والے نے یہ تو نہیں کہا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ غیبت ہے, کسی کی چغلی کر رہا ہوں. وہ تو ایسے ہی سناتا ہوگا دوسرے کے سامنے کہ جیسے حقیقت سنا رہا ہوں. مگر اللہ کے نبی ان پوشیدہ گناہوں کی بھی خبر دے رہے جو گزر چکے. نبی یہ بھی جانتا ہے کہ ان کا گناہ کیا تھا جس کے سبب سے عذاب ہو رہا ہے, یہ ماضی کی خبر ہے. اور نبی پاک نے دکھ شاخ کو چیرا فرمایا جب تک یہ تر ہے تسبیح پڑے گی عذاب میں تخفیف ہوں گی, یہ مستقبل کی خبر ہے. تو نبی وہ ہوتا ہے جو حال بھی جانتا ہے, مستقبل بھی جانتا ہے اور ماضی بھی جانتا ہے. آخری میں ایک بات عرض کر دوں, حاضر و ناظر کے تعلق سے 5 چیزیں تھی, میں اس کو نہیں بیان چھوڑ رہا ہوں بہت ساری, صرف ایک دلیل سن دے دیتا ہوں ان کے گھر سے. حاضر و ناظر کا جو ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی. حاضر و ناظر سے مراد کیا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے یہ نہیں. ناظر آپ ہر جگہ پر ہے, مدینہ منورہ میں رہ کے آپ جہاں چاہے دیکھتے ہیں, اور کرم فرمائے تو حاضر ہو بھی سکتے ہیں. ہمارا 2 عقیدہ, حاضر و ناظر ہم کہتے ہیں. اب یہ کیا سمجھتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں یار حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہر جگہ مانتے ہیں, تو کیا یہاں بھی ہے کیا, یہاں بھی ہے کیا, یہاں بھی ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے حاضر و ناظر کا, یعنی نبی موجود بھی ہو سکتے ہیں, کرم فرمائے تو تشریف لائے, اور اگر نہ آئے ہوں اپنی قبر مبارک سے پوری مخلوق کو, پوری کائنات کو ملاحظہ کرتے ہیں. اب آئیے جلاء الافہام, علامہ ابن قیم کی تصنیف ہے, غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ ہیں, ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. جلاء الافہام کا صفحہ نمبر 37 ابن قیم کیا لکھتے ذرا سنیے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, کہتے اذا دخل احدکم والمسجد, وہ کہتے جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے, مسجد میں آئے, فقل, تو وہ یوں کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یا بھی ہے یہاں, سلام نبی کو بھی کرنا ہے, جب نبی موجود ہی نہیں تو بھی سلام ہو کس کو رہا ہے؟ تو مطلب نبی مسجدوں میں موجود ہوتے ہیں, یا اپنی قبر مبارک سے ایسے ناظر ہے, ایسے دیکھنے والے ہیں کہ سلام کو سنتے بھی اور جواب بھی دیتے ہیں. اب کیا کہتے ہیں؟ فقل, پھر یوں کہے, بس یوں کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ثم قال اللہم افتح لی ابواب رحمتک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہلے نبی پر سلام کرے اور پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا بعد میں کرے. ان کے گھر سے کتاب الشفا کا بھی میں ایک حوالہ سنا دیتا ہوں, یہ تو مسجد میں انہوں نے کہا. اب آئیے کتاب الشفا میں امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں. جلد نمبر 2 ہے کتاب الشفا کی, صفحہ نمبر 67. وہ کہتے ہیں حضرت وقال عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فی قولہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے قول جو اللہ نے قرآن میں فرمایا, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو تم سلام کہو اپنے نفسوں کو. اس آیت کی شرح میں, اس آیت کی تفسیر میں عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, قال, وہ کہتے ہیں إِن لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدُكُمْ, وہ کہتے جب تم اپنے اس گھر میں جاؤ جس گھر میں کوئی نہ ہو. مثلا آپ اب کسی کام کاج سے گئے, گھر کو تالا لگا کے چلے گئے, اب گھر میں کوئی نہیں, اب واپس آئے تالا کھول رہے ہیں, اب کوئی نہیں ہے. تو حضرت عمرو بن دینار کیا کہتے ہیں, فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ, جب تم اپنے اس گھر میں آؤ جہاں کوئی نہ ہو, فَقُولِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ, تو تم نبی کو سلام کرو اور کہو السلام علیکم یا نبی اللہ. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السلام عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ, اے اللہ کے نیک بندو آپ پر سلام ہو, اور اے نبی کے اہل بیت آپ پر بھی سلام ہو. اب اس کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح شفا میں کیا فرماتے, سنیے سنیے, لِأَنَّهُ روحی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام, اس لیے کہ نبی کی روح ہر مسلمان مومن کے گھر میں موجود رہتی ہے.
انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا. آخری حدیث پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد پھر آپ سوال جواب پوچھنا چاہیں جو بھی پوچھ سکتے ہیں. جب تک آپ تحریر سوال کریں یا ڈائریکٹ مائک پہ آ کے پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. بس یہ آخری حدیث میں اس پہ ختم کر رہا ہوں. اللہ نے موقع دیا تو بعد کے جو مضامین میں نے چھوڑ دیے پھر کبھی انشاءاللہ بیان ہوں گے کہ اور بھی صحابہ کے کیا کیا عقیدے ہیں. مواہب الدنیا کی 4 جلد امام قسطلانی کی, اور صفحہ نمبر 580. یہ حضرت امام قسطلانی پوری سند کے ساتھ لکھ کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شان کیا ہے. بعض ائمہ سے نقل کر رہے ہیں, لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ دے رہے ہیں؟ لا فرق, کوئی فرق نہیں, بین موتہ و حیاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ کی حیات اور موت میں کوئی فرق نہیں. نبی کی زندگی میں اور موت میں کوئی فرق نہیں. یہ ہمارے لیے زندہ ہے تو ٹھیک, مر گئے تو کچھ بھی نہیں. نبی کے لیے کچھ بھی نہیں. فی مشاہدتہ لامتہ, آپ اپنی امت کو مشاہدہ فرماتے ہیں, دیکھتے ہیں, اپنی امت کو جانتے ہیں. ومعرفتی باحوالہم, اور اپنے امتی کی پہچان بھی رکھتے ہیں. کس کا لڑکا ہے, کون اس کا باپ ہے, کون اس کا دادا ہے, کس کا کیا ہے, سب کی معرفت ہے. سب کو جانتے ہیں, سب کی معرفت رکھتے ہیں. بے احوالہم, اور ان کے حالات سے بھی آگاہ ہے, ان کے حالات سے بھی باخبر ہے. وعزائہم, ان کے دلوں کے ارادوں کو جانتے ہیں. عزائم لفظ اردو میں مستعمل ہے, آپ نے سنا ہوا کیا عزائم کیا ہے تمہارے, ٹھیک نہیں دکھ رہے تمہارے عزائم, یعنی ارادے, چھپے ہوئے ارادے. تمہارے چھپے ہوئے ارادوں کو بھی جانتے ہیں. اور خواطرہم, اور دل میں جو تمہارے خطرات خیالات چلتے رہتے ہیں, اٹھتے رہتے ہیں, اس کو بھی جانتے ہیں. وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خِفَا بِهِ, نبی کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور کوئی چیز ظاہر نہیں ہے, سب یکساں ہے. آپ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. یہ ہمارے لیے کہ یہ چیز یہ دیوار کے پیچھے نہیں دکھ رہا ہے, نبی کے لیے کوئی چیز نہیں.